السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو ولسن فارماسیوٹیکل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد ہے، میں آپ کا آج کا میزبان ہوں۔ ولسن فارماسیوٹیکل ایک دوا ساز کمپنی ہے جو آپ لوگوں کو صحت سے متعلق معلومات پہنچانے کی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ بہت اہم موضوع ہے۔ اگر ہم لیب ٹیسٹ نہ کرائیں اور ابتدائی مراحل میں اس بیماری کو ڈائگنوز نہ کریں تو بہت کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ ڈائلسس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں گردوں کے مسائل کی بات، گردوں کی ڈیزیز کی بات کر رہا ہوں، گردوں کے مرض کی بات کر رہا ہوں۔ گردوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گردوں کے امراض کے ماہر پروفیسر برگیڈیئر غیاث خان، کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ، میگا میڈیکل ہاسپٹل راولپنڈی موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، کڈنی کے فنکشن، گردوں کے فنکشن کی اگر بات کریں تو مشاہدے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گردے جو ہیں اگر ہم پانی زیادہ پیتے ہیں تو پیشاب زیادہ آتا ہے، اور پانی کم پیے تو پیشاب کم ہو جاتا ہے۔ تو کیا گردوں کا کام ہمارے جسم میں پانی کی مقدار کا بیلنس رکھنا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ گردوں کا جو عام آدمی سمجھتا ہے کہ ان کا کام چھوٹا پیشاب بنانا ہے، بے شک وہ چھوٹا پیشاب بناتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران 3 بڑے امپورٹنٹ اہداف حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ جسم کا پانی اور نمکیات کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، ایک ہومیوسٹیسس رکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نائٹروجنس ویسٹ ہوتا ہے، جو ہم پروٹین کھاتے ہیں، جو گوشت اور دالوں میں ہوتی ہے، ان سے جو ویسٹ فاسد مواد بنتا ہے وہ بھی چھوٹے پیشاب کے راستے خراج ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جسم کا جو اندر جو تیزاب ہے، ایسڈ بیس بیلنس ہے، اس کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ اس پیشاب بنانے کے علاوہ گردے 2 بہت امپورٹنٹ فنکشن ادا کرتے ہیں، جس میں سے ایک وٹامن D3 کی ایکٹیویشن ہے اور دوسرا ایک ایریتھروپوئٹین کو بنانا بھی شامل ہے۔ ایریتھروپوئٹین یہ ہارمون ہے جس کی مدد سے جسم کے اندر خون ریڈ سیلز بنتے ہیں۔ جی صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ کڈنی جو یونٹ بناتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو اس کے فنکشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہر فنکشن اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ انسان گردوں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن گردوں کے فنکشن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اتنا امپورٹنٹ ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب، وہ کون سے رسک فیکٹر یا عوامل ہیں جو گردوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا کون سی بیماریاں ہیں جو کامن بیماریاں آج کل ہیں جس کی وجہ سے گردے افیکٹڈ ہوتے ہیں؟ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان شوگر کے معاملے میں، ذیابیطس کے معاملے میں دنیا میں نمبر 1 آ گیا ہے، اور 90% جو ہمارے کڈنیز کے پیشنٹس ہیں وہ شوگر کی وجہ سے ان کے گردے خراب ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بہت بڑی بیماری ہے وہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ یہ دونوں بیماریاں مل کے 30 سے 40% لوگوں کے گردے تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ گردوں کی کچھ اپنی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو گلومیرولر ڈیزیزز بولتے ہیں، ان سے بھی گردے اگر ان کا مناسب وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو گردے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار دوائیاں ایسی ہیں جن کے بے جا استعمال سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، جن میں پین کلر سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں حکمت بڑی کامن ہے، اور کافی حکیمی دوائیوں سے بھی ہم لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گردے جب خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو ابتدائی علامات یا نشانیاں کون سی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر کوئی شخص گردوں کی صحت کے بارے میں فکر مند ہو اور ڈاکٹر سے فوراً مشورہ کرے؟ سب سے پہلے یہ کہ میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ ایریتھروپوئٹین بنتی ہے۔ اگر ایریتھروپوئٹین نہیں بنے گی تو خون کی مقدار جسم میں کم ہو جائے گی، اور انیمیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی سمٹمز ہیں جیسے سانس پھولنا، سینے میں درد ہونا، چکر آنا، جسم میں بے طاقتی محسوس کرنا، یہ وہ عوامل ہیں جو سب سے پہلے آتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کی بھوک متاثر ہوتی ہے، اس کا دل بتلاتا ہے، اس کو کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، اور اس کا ان چیزوں سے وزن گر جاتا ہے۔ اور ایڈوانس سٹیجز کے اوپر انسان کے ٹخنے سوجنا شروع ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں یا پیٹ میں پانی آ جاتا ہے، اور لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اور سانس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور دیر ہو جائے تو لوگوں کو جسم میں خارش وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے، جو بہت تکلیف دہ اور دوائی سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے سے گردوں کے کام کرنے کی صلاحیت پہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہم آپ کو اسٹیٹسٹیکلی تو نہیں بتا سکتے، لیکن ہم نے پہلے بات یہ کی ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے
خراب ہوتے ہیں، اور اگر بلڈ پریشر اور شوگر دونوں بیماریاں مل جائیں تو یہ چیز ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم اب کسی لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھیں تو اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں کرونک کڈنی ڈیزیز کو، جس سے گردے فیل ہوتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب وہ مریض جن کو بلڈ پریشر بھی ہے تو ان کو کڈنی یا گردوں کے فنکشن خراب ہونے سے بچانے کے لیے کوئی مشورہ اور دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کسی بھی نیفرولوجسٹ سے کنسلٹ کریں اور وہ اپنا ورک اپ کرے گا، اور جو پیرامیٹرز ان کے خراب ہیں جسم کے اندر، لیٹ سے کہ اگر خون بننے کی کمی ہے تو اس کو وہ حل کریں گے، اگر جسم میں تیزاب اکٹھا ہو گیا تو اس کی بھی دوائی دیں گے، اگر کیلشیم کم ہو گیا تو اس کی دوائی دیں گے، فاسفیٹ زیادہ ہو گیا تو اس کی دوائی دیں گے، جسم میں پانی اکٹھا ہو گیا تو اس کے اخراج کا معاملہ حل کریں گے، سانس کی تکلیف ہے تو وہ بتائیں گے. اور جو مختلف ملٹی فیسٹڈ یہ پرابلمس ہوتے ہیں، جو پرابلمس ہیں اس میں انڈر لائنگ النس یہی ہے کہ آپ ان کے بلڈ پریشر کو، ان کی شوگر کو، یا اور جس بیماری کی وجہ سے ان کے گردے خراب ہیں اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے، اس کا بھی علاج کرنا ہے گردوں کے علاج کے ساتھ ساتھ. جی صحیح. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور یہ معلومات پہنچائیں جو ناظرین کے لیے یقیناً کارآمد ہوں گے، اور وہ اپنی زندگی اس کو استعمال کر کے صحت مند اور خوشحال زندگی گزاریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یہ پروگرام ولسن فارماسیوٹیکل کی جانب سے پیش کیا گیا، اور یہ تمام انفارمیشن جو آپ تک پہنچائی ہے ولسنس نے آپ کے لیے پہنچائی ہے، اور یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.